السلام علیکم ناظرین، ادارے نیوز سے میں ہوں ماہا خان۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں آج دن ہے 12 ربیع الاول کا۔ دنیا بھر کے مسلمان 12 ربیع الاول والے دن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ اس حوالے سے اسلام آباد پریس کلب میں ایک خوبصورت محفل نعت کا انعقاد ہوا، تو آئیے لیے چلتے ہیں آپ کو اس خوبصورت محفل کی جانب۔ نیت کرنے کے انشاءاللہ آج کی رات کی برکت کے صدقے انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کریں گے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم پیارے آقا علیہ السلام کی امت میں سے ہیں، آخری نبی کی آخری امت۔ تو شاعر نے کیا لکھا کہ بہت سارے عذابات آئے پچھلی قوم پہ، لیکن ان پہ نازل بھی اترے اور ظاہر بھی اترے، لیکن ہم جو گناہ کرتے ہیں ہمارے چہرے پہ لکھا نہیں جاتا۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ شاعر نے لکھا کہ آسمات فرمایا تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو ہم میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا، جو ہمیں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا،
جبریل نے سارے پر کھول دیے. آقا پھر مسکرائے. آقا فرماتے ہیں اے جبریل تمہیں پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حسن پہ 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں. 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں. ابھی جو اٹھا ہے وہ ایک ہے, تو سارے اٹھے تو پھر سوچیے کہ عالم کیا ہوگا. کہ اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے نا کہ نور سے نور ملنے گیا, وہ اسی لیے کہ ان کے 70,000 پردے ہیں. اگر ایک بھی اٹھ جاتا نا مزید تو جبرائیل علیہ السلام وہ برداشت نہ کر پاتے, کیونکہ جب عرش مولا جب آیا, عرش آیا تو آقا علیہ السلام سے جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو میرا ساتھ تو یہی تک تھا, اس سے آگے آپ خود جائیں گے. میں اگر آگے جاتا ہوں تو میرے پاس دور اتنا ہے کہ میرے پاس جل جائیں گے. تو اس لیے وہ 70,000 پردے ڈال سکتے ہیں. شاید نے لکھا کہ آسمان فرمائے خدا کی قدرت نے ڈال رکھے تجھ پہ 70,000 پردے ہیں, تجھ پہ 70,000 پردے. جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے, جہاں میں لاکھوں میرے آقا, جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے, جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری. سرکار اس بارگاہ میں خودی ہے کہ اسلام کا پیش آئی پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہاتھ اٹھاؤں جو کبھی بھی اگر دعا کے لیے, جو ہاتھ اٹھاؤں تو کبھی بھی اگر دعا کے لیے خدا سے مانگنا تم بس یہی خدا کے لیے کہ ہاتھ سے کبھی دامن رسول چھپے, حیات و موت ہماری ہو مصطفیٰ کے لیے. آمین. حیات و موت ہماری ہو مصطفیٰ کے لیے. تو پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آئیے اپنے بھائی کو لے کر نشاد اور مشبت کریں. اس کے بعد ایک کلام آمد کا اور نشان کا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا. آروہیت ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک, ہم خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا خیر مما یجمعون. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اس چیز کی, یعنی کہ جو تمہیں نعمت ملی اس پر چاہیے کہ تم خوشی مناؤ اور خوشی مناؤ. اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ خیر مما یجمعون, کہ بہتر ہے جو تمہارے پاس مال اکٹھا ہے اس سے بھی بہتر ہے
کہ اس کی تم خوشی مناؤ. اور اللہ عز و جل قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. تو ایسی نعمت پر، ایسی رحمت پر ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ میرا صرف یہی آپ کو بتانا مقصود تھا. بیان ہی نہیں کر پاتے. اگر کوئی بیان کرنے بھی لگے تو ایسے ہی ہے گویا کہ صحرا میں سے ایک ذرہ جو ہے اس نے بیان کیا. یا اللہ عز و جل ہماری زبانیں، ہماری کلمیں اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تیرے محبوب کی ہم مدح سرائی کر سکیں. یا اللہ عز و جل جو ہم نے نعتیں پڑھی، یا اللہ عز و جل تیرے پیارے حبیب کا ذکر کیا، یا اللہ عز و جل اس کو قبول فرما. یا اللہ عز و جل اس کا ثواب اپنے شایان شان عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہم نے آج کی اس مبارک رات میں اپنے گناہگار ہاتھوں کو یا اللہ عز و جل تیری بارگاہ میں التجا کے طور پہ اٹھایا ہوا ہے. یا اللہ عز و جل ہم مانتے ہیں، اس چیز کا اقرار کرتے ہیں. آج کی رات ہم یا اللہ عز و جل اس کا اقرار کرتے ہیں ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں. یا اللہ عز و جل گناہوں میں بچھڑے ہوئے ہیں، لیکن یا اللہ عز و جل تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو رحم فرمانے والا ہے. یا اللہ عز و جل ہمارے حالات پہ رحم فرما. یا اللہ عز و جل ہمارے حالات پہ رحم فرما. یا اللہ عز و جل اس پریس کلب پہ یا اللہ عز و جل رحم فرما. یا اللہ عز و جل اس کے تمام ممبران پہ رحم فرما. یا اللہ عز و جل آزمائشوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ عز و جل تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، یا اللہ عز و جل اس کے صدقے ہمیں تمام آزمائشوں سے، مصیبتوں سے نکال. یا اللہ عز و جل، یا اللہ عز و جل تو قادر ہے. یا اللہ عز و جل تیرے ایک کن کہنے سے یا اللہ عز و جل ہو جانا ہے. یا اللہ عز و جل تیرے سامنے ہم تمام لوگ التجا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. یا اللہ عز و جل ہمارے حالوں پہ، ہم گناہگار ہیں، یا اللہ عز و جل ہمارے حالوں پہ رحم فرما. یا اللہ عز و جل ہمارے حالوں پہ رحم فرما. یا اللہ عز و جل ہمارے جتنے بھی یا اللہ عز و جل اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، یا اللہ عز و جل جو فوت ہو گئے، یا اللہ عز و جل تمام کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ عز و جل تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما. یا اللہ عز و جل تمام کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع و عریض فرما. یا اللہ عز و جل سکٹی صاحب کی والدہ وفات پا گئی تھی، بھائی بھی پچھلے دنوں ایک وفات پائے تھے. یا اللہ عز و جل تمام کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ عز و جل جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں، صدر صاحب ہیں، شکتی صاحب، اس کے علاوہ بھی جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں، یا اللہ عز و جل جن کے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، یا اللہ عز و جل ان مبارک گھڑیوں میں ان کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ عز و جل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے آب کوثر عطا فرمانا. یا اللہ عز و جل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں ایک پڑوس نصیب فرمانا. یا اللہ عز و جل ہم تجھے امام زین العابدین کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ عز و جل ہم تجھے امام زین العابدین کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ عز و جل ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جی ناظرین، تو یہ تھی ایک پرسحر محفل نعت، یقیناً آپ سب کو بھی بہت پسند آئی ہوگی. مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. اسٹے ٹیون.